السلام علیکم خواتین و حضرات، عزیز طلباء۔ انصاف میں تاخیر ناانصافی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا انصاف کے حوالے سے ایک قول معروف ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ ظلم انصاف کی ضد ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار ہے۔ یہ مقولہ ایک تلخ سچائی کا عکاس ہے۔ انصاف کی فراہمی میں تاخیر ایک بہت ہی پرانا مسئلہ ہے۔ جب سے انسان نے باقاعدہ نظام انصاف ترتیب دیا، تب سے یہ مسئلہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ لیکن ابتدائی ادوار میں کم انسانی آبادی، جرائم کی شرح میں کمی اور عدالتوں کی نسبت سیدھے سادے نظام اور طریقہ کار کی وجہ سے اس مسئلے نے وہ شدت اختیار نہیں کی تھی جو آج ہے۔ جوں جوں انسانی سماج پاچیدہ تر ہوتا گیا، انصاف کے تقاضوں میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالتی طریقہ کار طویل اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ درختوں کے نیچے عدالت لگا کر قتل جیسے سنگین جرائم کا فیصلہ ایک آدھ گھنٹے میں کر دیا جاتا تھا۔ یہ شاید فوری اور سستا انصاف تھا، لیکن انصاف کے تقاضوں اور ضروریات میں اضافے کی وجہ سے یہ عرصہ دنوں اور مہینوں سے بڑھتا ہوا سالوں تک پھیلتا چلا گیا۔ دنیا جتنی جدید ہوتی گئی، تاخیر کا مسئلہ بھی پیچیدہ ہوتا گیا۔ جدید ٹیکنالوجی متعارف ہونے سے اس مسئلے کی شدت میں کمی کی امید پیدا ہوئی تھی، مگر یہ امید بر نہیں آئی۔ اس کے کچھ مثبت اثرات ضرور مرتب ہوئے، مگر صرف ان چند ترقی یافتہ امیر ممالک میں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ مہیا کیے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے کچھ ممالک نے قابل ذکر پیش رفت کی، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان ممالک نے انصاف کے حصول میں تاخیر کے مسئلے پر مکمل طور پر قابو پا لیا ہے۔ ان ممالک نے 80 اور 90 کی دہائی میں اپنے نظام انصاف میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا آغاز کر دیا تھا۔ 90s کی دہائی میں کینیڈا کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک مشہور فیصلے میں تاخیر کے مسئلے کی سنگینی کا اظہار کیا اور اس کا حل تلاش کرنے پر زور دیا تھا۔ اس کے بعد اس میدان میں قابل ذکر کام ہوا، مگر تاخیر کا مسئلہ اب بھی کہیں کہیں سر اٹھاتا ہے۔ حالانکہ اس ملک کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں۔ تیسری دنیا کے پسماندہ اور غریب ممالک میں صورتحال بہت ناگفتہ با ہے۔ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ اپنی پوری سنگینیوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس سلسلے میں ہر اس شخص کی زبان پر شکوہ ہے جسے نظام انصاف سے واسطہ پڑتا ہے۔ 20 سال تک عدالتوں کے چکر کاٹنے کے باوجود انصاف سے محرومی تو ایک عام شکایت ہے، مگر ایسی کہانیوں کی بھی کمی نہیں جن میں تیسری اور چوتھی نسل کے لوگ اپنے آباء و اجداد کے شروع کیے ہوئے مقدمات لڑ رہے ہوتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے اس پہلو پر کچھ توجہ دی ہے، جس سے بہتری کا آغاز ہوا ہے، مگر ابھی تک کسی قابل ذکر تبدیلی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ دوسری طرف صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر فوری انصاف کی فراہمی کا مطالبہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ سیاسی رہنماؤں سے لے کر سول سوسائٹی تک افراد اور گروہوں کی زبان پر یہ نعرہ ہے، لیکن سستا اور فوری انصاف قدرتی انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے بغیر ممکن نہیں۔ فوری انصاف کے ساتھ درست انصاف ہونا اور فیصلوں کا غلطیوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، بلکہ نظام انصاف کا مقصد ہی یہ ہے کہ عدالتیں بر وقت اور فوری کے ساتھ ساتھ درست فیصلے کریں۔ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عدالت کا ایک خاص پرسکون ماحول
اور ڈیکورم ہو جو ججوں، عدالتی عملے، استغاثہ اور صفائی کے وکلاء کو کام کرنے کے لیے مناسب ماحول اور مواقع میسر ہوں۔ ملزم کو اپنی صفائی کے لیے وہ سارے مواقع مہیا ہوں، حقوق حاصل ہوں جو آئینی اور قانونی طور پر اسے حاصل ہیں اور قدرتی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے عدالتی نظام میں جو افراتفری اور دھکم پیل کی کیفیت ہے، یہ بڑی حد تک انتظامی ناکامی ہے جس کو مہیا وسائل کے اندر رہ کر مکمل طور پر بدلا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ اس ڈسپلن میں رہ کر اگر نظام انصاف کے اندر موجود ہر چھوٹا بڑا پرزا اپنا کردار ادا کرے تو صورتحال یکسر بدل سکتی ہے۔ نظام انصاف کے اندر موجود کمزوریوں پر قابو پانا کوئی اختیاری بات نہیں، لازم ہے اس میں نظام انصاف سے وابستہ چھوٹے اہلکاروں کو رشوت، سفارش اور دباؤ سے بچانے کے لیے مناسب اقدامات کی ضرورت ہے۔ وکلاء کی صلاحیت اور اہلیت میں اضافے کے لیے لا اسکولوں کے نظام میں بنیادی تبدیلی سے لے کر بار کے امتحانات اور لائسنس کے اجراء کے طریقہ کار تک میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ کسی بھی منظم معاشرے میں نظام انصاف ایک عام آدمی کی آخری امید ہوتی ہے۔ یہ امید ختم ہو جانے سے معاشرہ زوال اور افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لینے اور خود انصاف کرنے کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ جہاں بے انصافی ہوتی ہے، جہاں غربت مسلط کی جاتی ہے، جہاں جہالت کا راج ہوتا ہے اور جہاں کسی ایک طبقے کو یہ محسوس کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ سماج ان کا استحصال کرنے، لوٹنے اور ذلیل کرنے کی ایک منظم سازش ہے، تو ایسے معاشرے میں کسی کا بھی جان و مال محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے انصاف میں تاخیر ناانصافی کے مترادف ہے اور ہمیں مقدمات کے تکلیف دہ مراحل کو جو تاخیر کا شکار ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا اور لوگوں کو فوری اور سستا انصاف مہیا کرنا ہوگا تاکہ انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکے اور بدامنی کا کلا کما کیا جائے۔ اس سلسلے میں عوام کو اور حکومت کو ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس میں کہ انصاف میں تاخیر اور ناانصافی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔